السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بدو عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو کہ اسلام لائے ہیں اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام اور ایمان دونوں مختلف ہیں۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان تو ہو گیا، مگر ایمان والا کیسے بنا جائے؟ اس کے لیے ہمیں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ایمان اصل میں محبت کا نام ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اس کو ایمان نہیں جس کو محبت نہیں۔ میرے بھائیو، یہ محبت کس طرح پیدا ہوگی؟ جب ہم اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے رکھیں گے، اپنے مفاد کو پیچھے رکھیں گے، ہر کام میں ان کی مرضی کو دیکھیں گے، چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا، پھر کوئی بہتری آئے گی۔ اور اب ہم جیسے زندگی گزار رہے ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور اسلام والے بن گئے، مگر اب ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اس سعادت سے فائدہ اٹھائیں اور ایمان والے بھی بن جائیں، اسلام کے حکم کی پیروی کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو مسلمان تو لوگ ہمیں کہیں گے، لیکن آپ کو کوئی بھی ایمان والا نہیں کہے گا۔ اسلام تو ہمیں وراثت میں ملا ہے اور ایمان ہماری زندگی کے طور طریقے سے نظر آئے گا۔ جس طرح ہم اپنی جان کی فکر کرتے ہیں، اس کو بہتر بنانے کے لیے اچھی خوراک اور ورزش کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ اس میں کسی طرح کی کمزوری نہ آ جائے، اور جسمانی طور پر بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، جبکہ روحانی بیماری اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، جس نے ہمیں کھوکھلا کر دیا ہے کہ ہمارا نماز کو دل نہیں کرتا، قرآن شریف ہم سے نہیں پڑھا جاتا، مسجد میں ہمارا دل نہیں لگتا، زندگی ہماری کم ہو رہی ہے، اس چیز پر کوئی افسوس نہیں، اور ہم ہر سال خوشی مناتے ہیں۔ آخر ہم نے آگے کیا جواب دینا ہے؟ کس منہ سے پیش ہونا ہے؟ میرے بھائیو، ہم تو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مخلص نہیں، جبکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تم نے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ایسی بات کی جو تیرے دل میں نہیں تھی، تم نے اس کے ساتھ بہت بڑی خیانت کی۔ دیکھیں، جب ہمیں کوئی مشکل آتی ہے تب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، اگر مسئلہ حل نہ ہو تو قرآن شریف بھی شروع کر لیتے ہیں، اگر پریشانی کم ہو جائے وہی معمول کی زندگی پر آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ چیزیں فرض ہیں، ان میں کوئی گنجائش نہیں۔ ایک دنیا کی مثال ہے، اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی ہر بات کو مانتے ہیں، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز ہو، اور کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ جس محبت کا انجام شاید ہم نہیں جانتے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ہم اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن احکام میں کس قدر کمزور ہیں۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اس چیز کی کوئی فکر نہیں، افسوس نہیں، اور اپنے آپ پر کوئی ندامت بھی نہیں کہ ہم ان کے حکم کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہماری زندگی اسلام کے مطابق ہوگی، اور وہ تب ہی ہو سکتی ہے جب ہم ایمان پر محنت کریں گے، اس کے وسائل مضبوط کریں گے، نماز روزے کے ساتھ ساتھ ذکر اذکار پر محنت کریں گے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو انسان ذکر کرتا ہے وہ مثل زندہ کے ہے، جو نہیں کرتا وہ مثل مردہ کے ہے، اس لیے روزمرہ کی زندگی میں اس کی عادت بنائیں، جس سے دل کا زنگ اترے گا، کیونکہ ہم بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں، ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں کسی تہوار پر پڑھنا یا کچھ کرنا فائدہ نہیں دے گا، مستقل عمل کی عادت بنانی ہوگی۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جس میں ناغہ نہ ہو، بے شک تھوڑا ہی ہو۔ ان چیزوں سے ہی دل میں مضبوطی آتی ہے اور ایمان کے کاموں کو دل کرتا ہے۔ میرے بھائیو، سب کچھ کہنے کا میرا ایک ہی مقصد ہے، جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، دن میں کتنا وقت اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکالتے ہیں، اس میں اضافہ کریں جتنا ہو سکے، اس میں ہی ہماری نجات ہے۔ سننے میں یہ مشکل لگتا ہے، آپ میرے ساتھ پکی اور سچی نیت کر لیں، یہ کوئی مشکل نہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کریں گے۔ حدیث شریف کا مفہوم یہ بھی ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام کے بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ ایمان مضبوط کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی تعلق مضبوط کریں، جیسے صحابہ کرام کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت اور محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد اگر کسی کی محبت کا غلبہ ہو تو وہ میرا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو شوق اور لگن سے کرنے کی کوشش کریں، جو نہ ہو سکے اس پر سخت شرمندگی اور ندامت ہونی چاہیے۔
بلکہ اس بات کا افسوس ہو کہ ہم ان کے حکموں میں کس قدر کمزور ہیں۔ جب ایسی کیفیت ہوگی پھر ہمارا دل بدلے گا اور اس میں روشنی آئے گی۔ بے شک یہی کامل ایمان کی علامت ہے۔ جزاک اللہ۔